السلام فرماتے ہیں کسی نیکی کو بھی چھوٹی سمجھ کر کے چھوڑنی نہیں چاہیے. ایسا نہیں یہ چھوٹی سی نیکی ہے. اب مثال کے طور آپ راستے سے جا رہے ہیں, کوئی راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے, تو طریقہ کیا ہے کہ اس پتھر کو ہٹا دیا جائے راستے سے. سوچتے ہیں چھوٹا سا پتھر یہ کیا ہٹائیں گے, چھوٹی سی نیکی ملے گی. ایسا نہیں ہے. جب اللہ بخشنے پہ آئے نا, ساری عبادتیں ایک طرف, لیکن ایک چھوٹی سی نیکی پر اللہ بخشش عطا فرماتا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. حضرت امام غزالی جنہوں نے اس امت تک 700 کتابیں لکھ کر کے دی, بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا نا, تو آپ کے کسی چاہنے والے نے خواب میں دیکھا آپ کو. حضرت امام غزالی سے پوچھا, حضور آپ کا جو وصال ہوا, رب کی بارگاہ میں حاضری ہوئی, اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ بخشش ہوئی یا پھر بات اٹکی ہوئی ہے؟ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں, ساری زندگی میں نے کتابیں لکھی, عبادتیں کی, ریاضتیں کی, روزے رکھے, لیکن ان تمام اعمال کی وجہ سے میرے درجات میں تو بلندی ہوئی, لیکن بخشش جو ہوئی ہے ایک چھوٹی سی نیکی پر ہوئی ہے. بخشش جو ہوئی ہے, اللہ نے جو مجھے میری مغفرت فرمائی ہے, ایک چھوٹی سی نیکی پر. حضور وہ کون سی نیکی ہے؟ حضرت امام غزالی فرماتے ایک دن میں کتاب لکھنے بیٹھا تھا, تصنیف کر رہا تھا, کتاب لکھ رہا تھا. اچانک میں نے کیا دیکھا کہ ایک چوٹی منہ میں دانہ لیے ہوئے, میں جو لکھ رہا تھا نا کتاب, اسی کے اوپر آ گئی. منہ میں دانہ ہے اور چوٹی ادھر سے جا رہی ہے, اور میں لکھ رہا تھا. جب میری نظر اس چوٹی پر پڑی تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس چوٹی کو منہ سے پھونک دوں اور یہ چلے جائے, پھر میں اپنا کام شروع کروں. پہلے خیال یہ آیا کہ چوٹی کو قلم کی نوک سے مار دوں, لیکن پھر سوچے کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, اس کو بھی تو اللہ نے ہی پیدا کیا, اور اللہ نے کسی مخلوق کو بغیر کام کے لیے پیدا نہیں فرمایا, ضائع پیدا نہیں فرمایا. فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میں اس قلم کے نوک سے اس چوٹی کو مار دوں, لیکن فوراً پھر دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کی تو مخلوق ہے, کیوں ماروں. پھر سوچتے ہیں, پھر میں نے سوچا چلو نہیں ماریں گے, منہ سے پھونک دیتے ہیں, یہ چلی جائے گی, پھر میں اپنا کام شروع کروں گا. پھر پھونکنے ہی والے تھے. حضرت امام غزالی کہتے ہیں میں پھونکنے ہی والا تھا, پھر میں نے سوچنے لگا کہ یہ چوٹی ہے, چھوٹی سی جو ہے اللہ کی مخلوق ہے, اور منہ میں دانہ لے کے آئے. منہ میں دانہ ہے اور کہاں سے محنت کر کے یہ دانہ اٹھا کے لا رہی ہے. اگر میں پھونکوں گا اس کے منہ سے دانہ چھوٹے گا, اور اس کی ساری محنت ختم ہو جائے گی. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے اس چوٹی کو چھوڑ دیا, وہ چوٹی آہستہ آہستہ کتاب کے اوپر سے گزر گئی, اور پھر میں بعد میں کام شروع کیا. حضرت امام غزالی خواب میں جو آپ کے مرید نے پوچھا تھا کہ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی وہ نیکی تھی جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا, رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا اے غزالی سنو, تم کمزور ہے میرے سامنے, میں طاقتور ہوں, اور میں طاقتور ہونے کے باوجود تم کمزور کو میں نے بخش دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تو طاقتور تھا, تیرے سامنے میری مخلوق چوٹی کمزور تھی, تو نے کمزور پر رحم کیا, اب میرے سامنے تو کمزور ہے, میں نے تم پر رحم کیا. اللہ اکبر. تو اللہ جب بخشنے پہ آئے نا, تو حضرت امام غزالی کہتے ہیں ساری نیکیوں کی وجہ سے کتابیں لکھی, نمازیں پڑھی, روزے رکھے, درجات میں تو بلندی ہوئی ہے, لیکن بخشش یہ چھوٹی سی نیکی پر ہوئی. اس لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھے, اور ہمارے بزرگ فرماتے کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھے کہ چھوٹا گناہ ہے کر لیتے ہیں, چھوٹا گناہ ہے, اس پر اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے. اللہ اگر ایک لمحے کا حساب لینا چاہے تو ہم دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے. اللہ اکبر. فرماتے ایک بزرگ تھے, ان کو بھی ان کے کسی چاہنے والے نے خواب میں دیکھا تو کہا کہ آپ کی بخشش ہوئی کہ نہیں؟ کہا کہ بخشش تو نہیں ہوئی ہے, بخشش نہیں ہوئی ہے. بڑے عبادت گزار تھے, اللہ کے ولی تھے. کہا بخشش نہیں ہوئی. کہا حضور کیوں؟ زندگی میں آپ نے رب کی فرما برداری کی, نمازوں کی پابندی, لوگوں کے خدمات, پھر آپ کی بخشش نہیں ہوئی؟ کہا کہ بس ایک چھوٹا سا گناہ تھا. کہا وہ گناہ کون سا تھا؟ کہا ایک دن میں اپنے صحن میں بیٹھا تھا اور دھوپ ہو رہی تھی, اچانک بارش شروع ہو گئی. پہلے دھوپ ہو رہی تھی, میں بیٹھا تھا, پھر اچانک بارش شروع ہو گئی,
اور فرماتے ہیں اس وقت میری زبان سے بس ایک جملہ نکل گیا تھا. وہ جملہ کیا تھا؟ یہ بے وقت کی بارش. اللہ اکبر. بس یہ جملہ کہنا تھا یہ بے وقت کی بارش ہے. جب میرا رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رب نے پوچھا اے میرے بندے تمہیں کیسے پتا چلا وہ بے وقت کی بارش ہے؟ مہینے تو تم نے فکس کیا نا کہ فلاں مہینے گرمی ہوگی، فلاں مہینے میں جو ہے ٹھنڈی ہوگی، فلاں مہینے میں بارش ہوگی، فلاں مہینے میں نہیں ہوگی. اور بارش برسانے والا میں ہوں، مجھے معلوم ہے، تمہیں کیا معلوم ہے؟ تم نے کیسے کہہ دیا بے وقت کی بارش ہے؟ یہی ثابت کرو. وہ فرماتے ہیں اب تک یہی ثابت نہیں کر پا رہا ہوں، بات ابھی تک بنی نہیں ہے، بخشش نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر. پتہ کیا چلا؟ اللہ جب بخشنے پہ آئے چھوٹی نیکیوں پر اللہ بخش دیتا ہے، لیکن پکڑنے پہ آئے تو چھوٹے گناہ پر بھی جو ہے اللہ پکڑ لیتا ہے. اس لیے کوئی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے نہ کرے، کوئی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کے نہ چھوڑے.